لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان الأرض. الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الموجد ورسول المصدق باسم في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. صلوات محمد. حضرت سامعین کرام کل بزرگان ملت علیہ السلام، ماتم دارین امام حسین اور صغران اسیران کربلا، چونکہ شب شہادت بھی ہے اور جناب مرحوم انصار حسین زیدی ابن غفور حسین زیدی اب انتقال اسی ایام میں ہوا ہے، یعنی ایک دن دو دن شاید پہلے. تو مناسبت بھی ایسی ہے کہ مولا کی شہادت، مولا کے چاہنے والے دونوں کا اتصال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، چونکہ قرآن کریم و فرقان حمید مشہور و معروف کتاب، کائنات کا مسلمان کچھ جانے نہ جانے مگر قرآن کو سب جانتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھیں نہ پڑھیں لیکن قرآن کا نام سب بخوبی جانتے ہیں اور بخوبی پہچانتے ہیں. تو آیا قرآن کا نام جان لینے سے، قرآن کے نام کا علم ہو جانے سے کیا ہمیں ثواب قرآن مل گیا؟ غور اس بات پہ کرنا ہے کہ مانتے تو سب ہیں کہ قرآن کریم، تھوڑا کم کر دیجیے گا، مانتے سب ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور ہر مسلمان مانتا ہے. اگر پوچھ لیں کہ قرآن کوئی چیز ہے تو بتا دے گا کہ بھائی ہاں اللہ کی کتاب ہے، بلا ساختہ کہہ دے گا کہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن قرآن کو صرف اتنا مان لینا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہمارے لیے کافی ہے، یا قرآن نے کیا کہا اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ غور اور فکر اس بات پہ کرنا ہے. اور ہمارا ہدف اور ہمارا مشن اس دنیا میں رہنے کا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہنے کا کیا ہے؟ بس یہی ہے، یا تو قرآن کے بتائے ہوئے سبق پر عمل کرنا، یا اہل بیت کے بتائے ہوئے فرامین کو ماننا. یہی ہمارا مشن ہے. کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی حاضری بتا رہی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کے ہی ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے کے بھی ماننے والے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کی حاضری بتا رہی ہے. یعنی صرف محب اہل بیت ہونا، اہل بیت سے محبت کرنا، اس میں صرف ہماری بات نہیں ہے.
अब फिर जो दूसरे की बात आती है कि और लोग जब सामने नजर आते हैं तो सिर्फ अहले बैत को नहीं मानते हैं, बल्कि अहले बैत के साथ साथ जो भी चीज़ें अहले बैत से मंसूब हो जाती हैं, जो भी चीज़ अहले बैत से मंसूब हो गई, वो तमाम की तमाम चीज़ों को इंसान मानने पर मजबूर हो जाता है। और ये मोहब्बत का तकाजा है कि उन तमाम चीज़ों को माने जिससे मोहब्बत कर रहा है। अगर उससे मुनासिबत है तो वो तमाम चीज़ों को मानने पर मजबूर हो जाता है। आप देखिए कि कुरान करीम फुरकान हमीद, वो कुरान की ज़र्रा बराबर भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताखिर ज़्यादा नहीं होगी, इंशाअल्लाह आधे घंटे में बात को मुकम्मल कर दूंगा। बस आमादगी ज़रूरी है कि जितनी भी बात पहुँचे आप आमादा रहें, ताकि बात वक्त पे मुकम्मल हो जाए, ज़्यादा समझाना ना पड़े। मुबारक किताब कुरान हकीम फुरकान मजीद, वो कुरान के ज़र्रा बराबर भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हम पर शक हो सकता है, लेकिन अल्लाह की किताब पर कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि शक उस पर होता है और उसकी बनाई हुई चीज़ों पे होता है कि जिस पर शक किया जाए। मिसाल के तौर पर हम पर अगर शक हो रहा है तो हमारी बनाई हुई तमाम चीज़ों पर आप शक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर यकीन है तो उसकी जितनी बनाई हुई चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पर इंसान को यकीन रहता है। चाहे कायनात को अल्लाह ने बनाया हो, या कुरान को अल्लाह ने बनाया हो, या अहले बैत किराम को अल्लाह ने बनाया हो, तमाम चीज़ों पर इंसान का अकीदा मजबूत रहता है, यकीन मजबूत रहता है। कुरान क्या कह रहा है? अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीअन मिन्हु। ऐ अहले बैत किराम, क्या आपने नहीं देखा वो तमाम चीजें जो आसमान में हैं, अब वो तमाम चीजें जो जमीन में हैं और उसके माबैन हैं, यानी बीच में हैं, उन तमाम चीजों को मैंने मुसख्खर कर दिया है, आपके दस्ते इख्तियार में दे दिया है कि आप जिस तरीके से चाहें कायनात को इस्तेमाल करें। सिर्फ आसमान नहीं, बल्कि जमीन भी और आसमान भी, और दोनों के दरमियान जितनी भी चीजें गर्दिश कर रही हैं, अल्लाह ने अहले बैत किराम के हाथों में दे दिया, दस्ते इख्तियार में दे दिया कि अब तुम इसके मुख्तार हो। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि अहले बैत किराम ही वो हैं कि इनसे पहले कुछ ना था, यानी जब कुछ भी ना था तब अहले बैत किराम थे। आप देखें कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, शजर, हजर, परिंद, दरिंद, चरिंद, इंसान, हैवान, जिन्नात, मलक, तमाम चीजें ये सब बाद में है, अहले बैत किराम पहले हैं। तो जाहिर सी बात होगी ना, जो पहले होगा वही मुख्तार कायनात होगा, जो पहले होगा वही मुश्किल कुशा होगा, जो पहले होगा वही उलिल अम्र होगा, जो पहले होगा वही बादशाह होगा, जो पहले होगा वही सुल्तान होगा। तो जो कायनात बनने के बाद में पैदा हुए वो मुश्किल है, और जो कायनात से पहले पैदा हुए वो मुश्किल कुशा है। जो कायनात के माशाअल्लाह आप आमादा हो गए। जो कायनात बनने के बाद पैदा हुए वो मुश्किल है, जो कायनात से पहले पैदा हुए वही मुश्किल कुशा है। जो कायनात बनने के बाद में पैदा हुए वो बादशाहत है, और जो कायनात से पहले है वो बादशाह है। जो कायनात के बाद है वो सल्तनत है, जो कायनात से पहले है वो सुल्तान है, जो कायनात के बाद है वो अम्र है, जो कायनात से पहले है वो उलिल अम्र है। अब जुमला दूं, जो कायनात के बाद है वो आवाम है, जो कायनात से पहले है वो इमाम है। लिहाजा अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई और अहले बैत किराम के इख्तियार में, दस्ते इख्तियार में। इंसान सोचता है कि जमीन पे अहले बैत किराम ने ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया है, एक मोजज़ात दिखा दिए, दीवार को इशारा कर दिया, सोने की हो गई, धुआं जो है जवाहरात में बदल गया। इंसान ये तो भाई जमीन पे देख रहा है ना, आसमान पे किसने देखा है भाई? आसमान पे तो अल्लाह ने कहा कि इख्तियार है, लेकिन तारीख ने बताया ना, किताब ने बताया, तमाम लोगों की नजर है तारीख पर, किताबों पर, कि सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आसमान पर भी अहले बैत किराम का इख्तियार है। कहा कैसे?
کہ آپ دیکھ لیجئے سورج کو پلٹا دینا, چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا, ستارے کو در پہ بلا لینا, اور یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو مخلوق ہے, جو فرشتے ہیں, ان فرشتوں کو بھی شفا دینا یہ اہل بیت کرام کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا تھا. بھائی فطرس کو پر دیا کہ نہیں دیا؟ آسمان میں اڑ رہا تھا, فطرس کو بھی پر دیا, دے کر بتایا کہ صرف زمین نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہمارا اختیار ہے, اور آسمان نہیں بلکہ اس کے مابین, اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے, ہمارے کنٹرول میں دیا ہے کہ جس طریقے سے ہم چاہیں اس کو استعمال کر سکیں. اب دیکھیں اللہ نے انسانوں کو بنایا, تمام انسان اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں, اللہ نے انسانوں کو بنایا. بنانے کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے انسانوں کو تنہا چھوڑ دیا؟ انسان جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے, بناتا ہے, تو بڑی محنت سے بناتا ہے, اور جب بناتا ہے تو اس کی نگاہیں اسی چیز پہ ہوتی ہیں. آپ غور کریں, اسی چیز پہ ٹکی ہوتی ہیں, کیا ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ کمی آ جائے. بنانے کے بعد جب استعمال کرنا چاہتا ہے تو استعمال بھی کرتا ہے تو نگاہیں اسی پر ٹکی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ بنایا اور اس کو یوں ہی ہٹا دیا, چھوڑ دیا, نہیں, اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر وہ نگاہیں رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ اس کو پتا چلتا رہے کہ یہ کب خراب ہو رہی ہے, کب اس میں کمی آ رہی ہے. کیوں؟ تاکہ درست کیا جائے. تو آپ دیکھیں جب انسان ایک چیز بنا رہا ہے, چھوٹی سی چیز, تو اس کے لیے اتنا خیال کہ بھائی کہیں خراب نہ ہو جائے, نگاہیں جمی رہیں, نگاہیں گڑی رہیں. تو جب اللہ نے انسانوں کو بنایا تو کیا اللہ انسان کو تنہا چھوڑ دیتا؟ کہا کہ نہیں, تنہا بالکل نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ اللہ ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اور اللہ نے جب انسانوں کو بنایا ہے تو کچھ سوچ کے بنایا ہوگا, کچھ سمجھ کے بنایا ہوگا, کچھ انسانوں سے چاہتا ہوگا. بھائی پھر مثال دے دوں, کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے تو اس سے کچھ چاہتا ہے, بنا چاہت کے کوئی چیز نہیں بناتا. کوئی بھی چیز بنا رہا ہے تو اس میں اس کی چاہت موجود ہوتی ہے, اس سے کچھ نہ کچھ وہ چاہتا ضرور ہے. انسان بنا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور چاہت رکھ رہا ہے. تو کیا اللہ بنائے گا تو کوئی مقصد نہیں رکھے گا, کوئی چاہت نہیں رکھے گا؟ کیا رکھے گا؟ بے شک اللہ نے رکھا بھی ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بنایا, بنانے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا. تو انسانوں کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ تو قرآن نے بتایا کہ انسانوں کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا وہ ہدایت تھا, وہ ہدایت تھا. کیوں؟ کیونکہ انسان میں کوئی خرابی آ جائے, کوئی دقت آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے, یہی ہدایت ہے جو انسان کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے مجبور کرتی ہے. یعنی صحیح راستے پر جاؤ, صحیح راستے پہ جاؤ, اپنی تربیت کرو. تو ہدایت جو اللہ نے مین رکن رکھا, ہدایت. اچھا, جب ہدایت رکھا تو کیا ہدایت خود بخود چلی آئے گی؟ انسان تو پیدا ہو گیا, اللہ نے پیدا کر کے بھیجا, بھی ذریعہ بنایا, بنا ذریعے کے تو اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو اللہ نے ہدایت رکھی تو کیا ہدایت ڈائریکٹلی انسانوں تک پہنچ جائے؟ کہا نہیں. اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ہادی بنائے, اللہ نے ہادی بنائے جو ہدایت کو آپ تک پہنچا دے. اچھا, جب ہادی بنایا تو کیا سب کو ہادی بنایا؟ کیا نہیں, ہادی بھی اللہ نے چن کے بنایا. بھائی اللہ نے مصطفیٰ بندے بنائے نا, اللہ نے چنا, ان میں سے بھی چنا کہ کون اس لائق ہے کہ جو ہادی بن سکے, انسان کی ہدایت کر سکے. تو اللہ نے کچھ افراد کو چنا, کچھ لوگوں کو چنا. اچھا, جن کو چنا کیا وہ ہم جیسے ہیں؟ کہا نہیں, بالکل نہیں. اگر ہم جیسے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں چنتا, ہے نا. ہم جیسے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں چنتا. تو کس جیسے ہے؟ کہا کہ ہم ہیں خاک سے بنے ہوئے. اللہ نے نوری افراد کو چنا. نوری افراد کو کیوں چنا؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے جو کائنات سے پہلے تھے. جب کائنات بن رہی تھی تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے, تمام چیزوں پر ان کی نظر تھی. جب انسانوں کا اللہ نے بنایا تو اس نور کے پیکر کو اللہ نے جسم کے ذریعے ڈھال کے زمین پر بھیجا. کیوں؟ کیونکہ انسان خاکی ہے, وہ نور کو برداشت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟
کہ جاؤ قرآن پڑھو کہ موسیٰ کی قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت نبی مانیں گے جب اللہ کو آپ دکھا دیجئے. پہلے تو کہا کہ اللہ کی آواز سنا دیجئے. کہا چلو صاحب. چن کے جو ہے کچھ افراد کو لے کے جناب موسیٰ 70 لوگوں کو پہنچ گئے کوہ طور پر. اور جیسے ہی نور چمکا تمام کے تمام لوگ جل کے راکھ ہو گئے. تو کہا کہ نور کو برداشت کرنے کی طاقت انسانوں میں نہیں ہے، تو خاکی پتلا بنا کر بھیجا تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ وہ نوری تھے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا. ہم کیسے دے؟ ہم تو خاک کے بنے ہوئے ہیں. بھائی فرشتہ بنا کے بھیج دیتا. آپ ہی ہیں جو کل کہتے بھائی فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی، ان کو کھانا ہی نہیں تھا. ہمیں تو بھوک پیاس لگتی ہے، روزی روٹی کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو ہم کہاں تک عبادت کرتے، ہم کیا کیا انجام دیتے. بھائی آپ ہی کہتے. تو اللہ نے کوئی موقع انسانوں کو نہیں دیا، تمام چیزوں سے انسان کو محدود رکھا. ہادی ایسے ہادی کا انتظام کیا کہ جس میں ذرہ برابر بھی نقص موجود نہیں تھا. تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ کام کیا، یعنی ہادی بنائے. اچھا ہادی بھی کیسے بنائے؟ کہا کہ ہادی اگر جاننا ہو تو ایک کتاب ہے اللہ کی کہ جو بتا سکتی ہے کہ ہادی کیسے ہیں اور ہادی کیسے ہونے چاہیے اور ہدایت کہاں تک ہوتی ہے، یعنی وہ ہادی کہاں تک انسان کی ہدایت کرتے ہیں. تو ہم جب پہنچے قرآن کریم پر اور پہنچنے کے بعد ہم نے کہا قرآن تو بتا کہ ہادی کتنے ہیں اور ہادی کیسے ہوتے ہیں اور ہدایت کہاں تک کرتے ہیں. تو قرآن نے سب سے پہلے ہادی کے لیے اعلان کیا. اب وہ ایسا ہادی ہے کہ جس کے لیے آیت الکرسی میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور تک پہنچا دیتا ہے. تو پہلے ہادی کو قرآن نے بتایا کہ پہلا اللہ ہادی ہے، یعنی جو ہادی بنا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہادی نہ ہو. بھائی جو ہادی بنا رہا ہے اس کا بھی ہادی ہونا ضروری ہے. تو اللہ سب سے پہلے اللہ ہادی، یعنی اللہ ہدایت انسان کی کر رہا ہے. کہاں تک کر رہا ہے؟ کہا ظلمات سے نور تک. ایک حد بتا دی کہ تاریکی سے نکالنا ہے اور روشنی تک چھوڑ دینا ہے. ایک حد اللہ نے بتا دی. کہا کہ یہ سب سے پہلا ہادی جو ہے وہ اللہ ہے. دوسرا ہادی کہا کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةً وَمُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ وہ پہلا گھر جو مکے میں بنا وہ پاک ہے، مباح ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. دو ہادی، پہلا اللہ، دوسرا بیت اللہ. دیکھیے اس سے بھی ملتا جلتا ایک جملہ دوں گا. پہلا اللہ ہادی، دوسرا بیت اللہ ہادی. آپ دیکھیں کہ جب اللہ ہادی ہو گیا تو بیت اللہ کو ہادی ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ذہن میں بات آئے گی کہ اللہ بھی ہادی ہے اور ساتھ میں بیت اللہ بھی ہادی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہادی ہوتا ہے وہ صرف خود ہادی نہیں ہوتا بلکہ اس کا گھر بھی ہادی ہوتا ہے. اب غور کریں، جو ہادی ہوتا ہے وہ خود ہادی نہیں ہوتا، اس کا گھر بھی ہادی ہوتا ہے. اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہادی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہادی ہے. آپ بتائیں جب خود ہادی ہیں تو ان کا گھر ہادی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ ان کا گھر ہادی ہوگا. آپ سوچیں تو صحیح، غور تو کریں کہ جس ابو طالب پر الزام کفر لگا رہے ہو، ارے اس گھر کا مالک، اس گھر کا مالک، ارے جس کا گھر ہادی ہو اس کا مالک ہادی نہ ہوگا؟ تعجب کی بات ہے نا. جس کا گھر ہادی ہو کیا اس کا مالک ہادی نہیں ہوگا؟ اس کو بھی ایمان لانے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں. آپ دیکھیں اللہ ہادی، دوسرا بیت اللہ ہادی. یعنی اللہ اگر ہادی ہے تو اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی اس کی مناسبت میں اس سے سب سے قریب
محبوب تر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہادی میں شمار ہوں گی. اللہ ہادی، دوسرا بیت اللہ. تیسرے اور چوتھے کے لیے قرآن نے اعلان کیا الف لام میم تلک انزلناہ وتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے قرآن اور اے محمد میں نے تم دونوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم دونوں تخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم دونوں لوگوں کو ظلمتوں سے نکالو گے اور نور تک پہنچا دو گے. آپ بولے کتنے ہادی ہوئے؟ قرآن نے کتنے ہادی بتائے؟ 4 ہادی. پہلا اللہ خود، دوسرا اللہ کا گھر، تیسرا اللہ کی کتاب، چوتھا اللہ کا حبیب. یعنی چاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہدایت کے دائرے میں آتی ہیں، یعنی ہادی ہیں. اللہ خود ہادی، دوسرا بیت اللہ ہادی، تیسرا کتاب اللہ ہادی اور چوتھا رسول اللہ ہادی. لیکن عزیزان گرامی، آپ کو غور و فکر اس بات پہ کرنا ہے کہ قرآن نے 4 ہادی بتائے ہیں، 4 ہادی قرآن نے بتا دیے، لیکن ملت مسلمہ میں تو تفرقہ ہے، جو گروپ بندی ہے، لوگ اختلاف کر رہے ہیں. وہ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ بعد رسول، جب رسول اس دنیا سے چلے گئے وہیں سے لوگ تفرقے میں پڑ گئے، یعنی اپنے اپنے ہادی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، اپنے اپنے ہادی کے تلاش میں لوگ جڑ گئے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ قرآن نے جسے ہادی مانا، جسے ہادی بتایا، تو اس کو ہادی ماننا ہے. بھائی اللہ تو خود ہادی، بیت اللہ ہادی، کتاب اللہ ہادی، رسول اللہ ہادی. اب رسول اللہ کے بعد کسے ہادی مانا جائے، کسے ہدایت کے لائق مانا جائے، تو تاریخ نے بتایا کہ ہادی وہی ہوگا کہ جس کا تعلق سیدھا اللہ سے ہو. رسول اللہ کے بعد ہادی وہی ہوگا جس کا تعلق سیدھا کتاب اللہ سے بھی ہو. ہادی وہی ہوگا جس کا تعلق سیدھا بیت اللہ سے بھی ہو. ہادی وہی ہوگا کہ جس کا تعلق سیدھا رسول اللہ سے بھی ہو. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا نصیب کہاں جا کر پھوٹا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم نے جسے ہادی مانا وہ جب پیدا ہوا تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو بیت اللہ میں پیدا ہوا، اور یوں نہ پیدا ہوا بلکہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہوا پیدا ہوا، اور جب بیت اللہ سے باہر آیا رسول اللہ کے آغوش میں آ گیا. ہم نے جسے ہادی مانا، بھائی ہادی اسے ماننا ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے. اب قرآن کا چیلنج ہے، اگر رسول اللہ کے بعد ہادی مان رہے ہو تو اسے ہی تو مانو گے نا، جسے تعلق اللہ سے بھی ہو، بیت اللہ سے بھی ہو. اچھا آپ سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے صاحب بتا تو دیا، لیکن آیتیں اور حدیث کہاں ہیں؟ بھائی جس کا تعلق اللہ سے ہو، علی کا تعلق اللہ سے کیسے ہو گیا؟ تو ان کے لیے میں آیت دے دوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت وہ ہے جو شیعہ کتاب میں بھی ہے اور سنی کتاب میں بھی ہے، دونوں کتاب میں یہ آیت موجود ہے. اور اس آیت کے لیے جو روایتیں موجود ہیں وہ سب نے کہا کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو اس سے یہ جو حالت رکوع کی بات ہے تو یہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. مولا کائنات ولی خدا ہے، یعنی ولی اللہ کے لیے سمجھ میں آ گیا کہ علی ولی اللہ ہے. دوسرا تعلق بیت اللہ سے. اب بیت اللہ سے علی کا تعلق کیسا؟ کہا کہ رسول اللہ کی حدیث، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کعبے کی مانند ہیں، آپ کعبے کی
مانند ہیں، توتا ولا توتی، لوگ تجھ تک آئیں گے، تجھے لوگوں تک نہیں جانا. تو کعبے کی مانند ہے، لوگ تجھ تک آئیں گے، تجھے لوگوں تک نہیں جانا. حدیث مل گئی. کعبے سے تعلق علی کا. اب قرآن سے کیسا تعلق ہے؟ کہا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ان کا تعلق ہو گیا. اب رسول اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ اب یہ تعلق بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو رسول اللہ کے تعلق کے لیے کافی ہیں. ایک حدیث جو سب سے چھوٹی ہے، یا علی انت مثلی، اے علی تو مجھ جیسا ہے. لوگ رسول اللہ کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے کسے اپنا جیسا کہا؟ مولا علی کو. تو مجھ جیسا ہے. چاروں سے تعلق مولا کائنات کی ثابت ہو چکی ہے. تو ذات امیر المومنین وہ ذات ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد ہادی معین ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ ہدایت کرتا ہے، کہاں تک کرتا ہے؟ کہا کہ حد یہ ہے کہ ظلمات سے نکالنا اور نور تک پہنچا دینا. بیت اللہ اور کتاب اللہ کا بھی تعلق کیا ہے؟ تخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال دینا، نور تک پہنچا دینا. یعنی سب کا کام ایک ہے. دیکھا جائے سب کا کام ایک ہے. کیا ہے؟ ظلمات سے نکالو لوگوں کو اور نور تک پہنچا دو. اب یہ نور کیا ہے؟ اس نور کے لیے ابن ابی الحدید نے اپنے کتاب میں لکھا کہ نجف اشرف ہے. کہاں؟ جہاں جبریل نازل ہوتے ہیں، میکائیل نازل ہوتے ہیں، اسرافیل نازل ہوتے ہیں. اسرافیل نازل ہوتے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں اہل بیت کا نور بستا ہے. اہل بیت کا نور بستا ہے جو آنکھ والوں کو نظر آتا ہے، اندھوں کو نظر نہیں آتا. نور تک پہنچا دینا، ظلمات سے نکالنا، نور تک. سب کا کام یہی ہے، ظلمات سے نکالنا، نور تک پہنچا دینا. اور پھر قرآن ارشاد کر رہا ہے والنور یہدی الی الصراط المستقیم، کہ نور وہ ہے، نور کے والنور یہدی، نور وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ہدایت کون کرتا ہے؟ نور. اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، سب کا کام یہ ہے نور تک پہنچانا. اور نور کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف لے کر چلے جانا. یعنی نور ہی وہ شخص ہے کہ جو ہدایت کی طرف لے کر جائے گا. دنیا کا مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کہ بیت اللہ ہدایت کرے گا. دنیا کا مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کتاب اللہ ہدایت کرے گی. یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، بیت اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے پہ. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے سے. گمراہ لوگ ہیں نا، سب کچھ مان رہے ہیں لیکن پھر بھی گمراہ ہے. بیت اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، گمراہ ہے. کتاب اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے سے گمراہ. اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے سے گمراہ ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ کے ماننے والے بھی ہدایت کے راستے سے گمراہ ہے نا. ایک فرقہ جنتی ہے، 72 فرقے سب جہنم میں جائیں گے. یعنی ان کے ماننے والے سب جہنمی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں صلوات علی محمد والے. کہا وجہ یہ ہے کہ ان سب کا کام، اللہ کا کام، رسول اللہ کا کام، بیت اللہ کا کام، کتاب اللہ کا کام، بہت توجہ چاہتا ہوں، ان چاروں کا کام یہ ہے کہ یہ نور تک لے کے چلے آئیں. یعنی نور تک پہنچا دینا، نور تک لا دینا. یعنی اللہ کا کام یہ ہے نور تک لا دینا، ہدایت دینا نہیں بلکہ نور تک لے کر چلے آنا. اب نور کا کام ہے کہ وہ ہدایت دیتا رہے. اور نور کون ہے؟ کہا نور علی ابن ابی طالب ہے. بھائی ذات علی ہے نا نور. نجف اشرف جہاں میکائیل نازل ہوتے ہیں. ابن ابی الحدید نے بتایا کہ ذات امیر المومنین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا کام بھی علی تک پہنچانا، بیت اللہ کا کام بھی علی تک پہنچانا.
किताब अल्लाह का काम भी अली तक पहुंचाना, रसूलुल्लाह का काम भी अली तक पहुंचाना। अब जिसे अब भी समझ में ना आई, अब मैं बता ही दूं कि भाई अब तर्जुमे में इख्तलाफ क्यों है कि जो दर अली तक ना पहुंच सके उन्होंने कहा देखा, जो पहुंच गए उन्होंने कहा बाकी रख। भाई बहुत बड़ा मसला हल हो गया ना। खुद की तहकीक है। हाँ, चारों चीजें, चारों का काम, अगर चारों का काम मुसलमानों को हिदायत देना होता, आप गौर करें और फिक्र करें कि चारों का काम ये रहता कि हर मुसलमान को सही रास्ते पर लेके आ जाया जाए, तो आप बताएं कि कोई भी मुसलमान गलत रास्ते पे होता? कोई सवाल है ना? कोई भी मुसलमान गलत रास्ते पर ना होता। एक सफ में खड़े होते हैं, यहाँ सारे के सारे यहाँ मौजूद होते हैं, सब लोग गुमराही के रास्ते पर हैं। क्या वजह है? यही वजह है कि अल्लाह को तो माना, किताबुल्लाह को तो माना, बैतुल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को माना, लेकिन वलीउल्लाह को ना माना। अब वलीउल्लाह को ना मानने का अजाब ये है कि गुमराह थे, गुमराह रहोगे, कभी हिदायत पा नहीं सकते, क्योंकि यही वो हस्ती हैं जो तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। सिरात मुस्तकीम, वन्नूर यहदी इला सिरातल मुस्तकीम। अब फिर आयत दूं, वन्नूर यहदी इला सिरातल मुस्तकीम। नूर का काम ये है, यही वो नूर है कि जो सिरात मुस्तकीम की तरफ लेकर जाएगा। आप कहेंगे क्या और आयतें दीजिए, बात समझ में नहीं आई तो मैं और आयत देता हूं। सूरह यासीन, कुरान का दिल, जिसमें इरशाद हो रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातल मुस्तकीम तंजीलिल अजीजिर रहीम। देखिए रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह ने बताया कि अला सिरातल मुस्तकीम, कि तू सीधे रास्ते पर है, कायम है, सीधे रास्ते पर है। हमारे लिए नहीं कहा कि तुम सीधे रास्ते पर हो, रसूलुल्लाह के लिए कह दिया यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐ सैयदो सरदार पैगंबर, इस्मतों वाले कुरान की कसम, हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तू साहिबाने रसालत है, वाला सिरात मुस्तकीम, तू सिरात मुस्तकीम पर कायम है। और ये सिरात मुस्तकीम क्या है? तंजीलिल अजीजिर रहीम। ये सिरात मुस्तकीम वो है कि जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। नूर का काम सिरात मुस्तकीम तक लेकर जाना। रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम पर कायम है, सिरात मुस्तकीम पर कायम है। और सिरात मुस्तकीम क्या है? का सिरात मुस्तकीम उस शय का नाम है कि जिसको अल्लाह नाजिल करता है। इसका मतलब सिरात मुस्तकीम की पहली सिफत यह है कि जो सिरात मुस्तकीम होता है वो अल्लाह नाजिल करता है। जो सही रास्ते होता है वो अल्लाह नाजिल करता है, सिरात मुस्तकीम को अल्लाह नाजिल करता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराईता खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। दूसरी चीज के लिए कुरान हकीम के लिए अल्लाह ने कहा कि देखो अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देता, पहला तो सिरात मुस्तकीम अल्लाह नाजिल करता है, दूसरी चीज अगर नाजिल कर देता लरायता खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, तुम सब देखते कि ये पहाड़ खौफ खुदा से रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, वो पहाड़ फट जाता। तो समझ में आई सिरात मुस्तकीम की दूसरी सिफत। पहली सिफत क्या है? कि अल्लाह नाजिल करता है। सिरात मुस्तकीम की दूसरी सिफत क्या है? कहा जहां नाजिल कर दे वो जगह फट जाया करती है। अब जाओ 13 रजब को खाना काबा की दीवार देखो, अगर दीवार फटती नजर आए समझ जाना अली सिरात मुस्तकीम है। अली वो जात है कि जो सिरात मुस्तकीम है। क्योंकि कभी भी किसी ने कुरान को पहाड़ों पे नाजिल होते हुए ना देखा। पहाड़ का चैलेंज था लेकिन चैलेंज ही रह जाता, लेकिन अली ने दीवार को
दर को दीवार को दर बनाकर साबित किया कि जो अल्लाह का चैलेंज होता है वो वलीउल्लाह साबित किया करता है। आप देखिए, ये हादी हैं, ये हिदायत करते हैं। लिहाजा आधा घंटा गुजर चुका है और अपनी बात पर, क्योंकि मैं बोल रहा था कि गर्मी है और उतनी ही बात जितनी बात करनी चाहिए और आप जितना आमादा रहें, बात मुकम्मल हो गई। यानी हादी अल्लाह ने बनाए हैं, मखसूस हादी बनाए हैं, लेकिन हर हादी का काम यह है कि लोगों को दरे अली तक लेकर आ जाया जाए। अब लोगों का काम यह है कि मौला कायनात का काम यह है कि लोगों को सही रास्ते की हिदायत करें। यानी जो दरे अली तक आ गया वो सही रास्ते पर गामजन है, वो हिदायत के रास्ते पर है। क्यों? क्योंकि सिराते मुस्तकीम मौला कायनात की ज़ाते ग्रामी है। अब फिर एक हदीस कहेंगे तो उससे भी साबित करूंगा कि सिराते मुस्तकीम मौला कायनात है कि नहीं है। अब वक्त में गुंजाइश नहीं है। ज़ाते ग्रामी मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब हैं, सिराते मुस्तकीम की ज़ाते ग्रामी, यानी जिसे मुसलमान समझ रहे थे। तो क्या आप देखें 14 सदियों से मुसलमानों की क्या ख्वाहिश है, 1400 साल से क्या कह रहे हैं। रसूलुल्लाह चले गए, रसूलुल्लाह के जाने के बाद लोगों ने क्या कहा? भाई आप बताएं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में भी वही फरियाद थी। परवरदिगार सिराते मुस्तकीम देखा, सिराते मुस्तकीम सामने है, मगर क्या कह रहे हैं परवरदिगार सिराते मुस्तकीम। ऐसे अकीदे के उस वक्त भी थे ना, सबको कहना नहीं है, लेकिन ऐसे अकीदे के उस वक्त भी मौजूद थे। इसलिए मौला रसूलुल्लाह की आंख बंद हुई, फौरन खिलाफ खड़े हो गए। तो ऐसे अफराद उस वक्त भी मौजूद थे। सिराते मुस्तकीम सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। जन्नत देखने के लिए कभी नहीं कहा परवरदिगार जन्नत देखा, परवरदिगार हूरे देखा, परवरदिगार गिलमान देखा, परवरदिगार जन्नत की नेमतों को देखा, परवरदिगार जन्नत के फल फ्रूट देखा, फूलों को देखा, उसके जायके को बता। यानी कोई भी चीज मुसलमान देखने को नहीं कहता। 14 सदियों से एक ही सदा है, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम देखा, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम देखा, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम देखा। इसीलिए अल्लाह की आवाज आई थी कि या रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि सिराते मुस्तकीम देखा, सिराते मुस्तकीम देखा, सिराते मुस्तकीम देखा। जा खैबर की, जा गदीर के मैदान में अपनी हुज्जत को तमाम कर दे, हाथों पे उठा दे, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दिखाने की बात कर रहे थे, अल्लाह ने कहा इन्हें सुना भी दे और दिखा भी दे ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। ऐसा ना हो तेरे बाद लोग कहें कि हम तो गुमराह थे, गुमराह रह गए, कोई वली मिला ही नहीं कि जिसका दामन पकड़ा जाए, या रसूलुल्लाह किसी को बता ही के ना गए कि जिसकी पैरवी करके हम सही रास्ते पर गामजन रहे। भाई हम भी तो मुसलमान हैं, हम तो कह सकते हैं ना कि हम 14 सदियों से हम यही कह रहे हैं परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। ये कायम रखना इस बात की अलामत है कि जिस तरीके से हम दौरे रसूल में कायम थे उसी तरीके से बाद रसूल भी कायम है। लिहाजा सिराते मुस्तकीम ज़ाते अमीरुल मोमिनीन है। अब हदीस बता ही दूं कि आप देखें मस्जिद रसूल पर रसूल खुदा मौजूद हैं, मिंबर पे मौजूद हैं, मस्जिद नबवी भरी पड़ी है, मुसलमान भरे पड़े हैं, खचाखच मजमा भरा पड़ा है। कुछ नए मुसलमान हैं, कुछ पुराने मुसलमान हैं, किसी की दाढ़ियां बड़ी हैं, किसी की दाढ़ियां छोटी हैं, हर तरीके के मुसलमान मौजूद हैं। अब वहां पर एक ऐसा भी मुसलमान मौजूद है जो आने वाले मुसलमानों का हादी भी होगा, रहनुमा भी होगा, सही रास्ते पर लेके जाने वाला भी होगा। ऐसे भी मौजूद थे। एक शख्स उठा, उठने के बाद कहा या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है। भाई वो भी तो जानना चाह रहा था, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है। तारीख ने कहा कि कम से कम 7 मरतबा वो शख्स उठता था,
یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ بیٹھا دیتے تھے، پھر اٹھتا تھا۔ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں ابھی بیٹھ جا، پھر اٹھتا تھا۔ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ بیٹھا دیتے تھے۔ اب جو 8ویں بار اٹھا ہے، اب جو 8ویں بار اٹھا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، ابھی یہ کہنا تھا، اتنے میں مسجد نبوی کا دروازہ کھلا اور علی اندر تشریف لائے۔ جیسے ہی علی اندر آئے، لوگوں نے علی کو دیکھا، رسول اللہ کی نگاہیں علی پر گئیں، اور جانے کے بعد وہ مسلمان بیٹھ گیا جو پوچھ رہا تھا نا بار بار، جیسے ہی علی کو دیکھا فوراً بیٹھ گیا۔ اب کیوں بیٹھا؟ یا تو ڈر سے بیٹھا ہو، یا مان رہا ہو کہ شاید ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ بتا دے حقیقت کیا ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا، رسول اللہ نے کہا کہ پوچھ کیا پوچھتا ہے، اٹھ کھڑا ہو جا۔ جیسے ہی کہا پھر کھڑا ہوا۔ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ نے ابا سے دامن کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ابا کے دامن سے ہاتھوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا مولا کائنات کی طرف کہ ان ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ کم سے کم اشارہ تو سمجھو، مسلمانوں کو رسول اللہ سمجھا رہے ہیں، کم سے کم اشارہ تو سمجھو نا، دیکھو تو صحیح کہ صراط مستقیم کس ذات کا نام ہے۔ یعنی جہاں اللہ کا مشن ہو، اللہ کی کتاب کا مشن ہو، اللہ کے گھر کا مشن ہو، وہی تو میرا مشن ہوگا۔ رسول اللہ بتانا چاہ رہے وہی میرا مشن ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے رسول، اگر تو نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو تو نے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا، کیونکہ تیرا مشن نماز پہنچانا نہیں تھا، صرف تیرا مشن روزہ پہنچانا نہیں تھا، صرف تیرا مشن حج پہنچا دینا نہیں تھا۔ ہم نے صرف اس لیے تجھے نہیں بھیجا، جو حقیقی مشن ہے اس کو پہنچا۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو جتنا تو نے پہنچایا تھا سب بیکار۔ اب دیکھیں اتنا بڑا مشن، جتنا تو نے پہنچایا سب بیکار۔ اسی لیے رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ ذہن میں رکھیں کہ ذات امیر المومنین وہ ذات ہے کہ اگر ان کی محبت دل سے نکل جائے تو انسان مرنے سے پہلے مر جاتا۔ اور آخری جملے میں بتا دوں کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ بھائی جب تک سن رہے ہیں زندہ ہیں، جب دیکھنے کے منزل میں آ جائیں گے تو اسے موت کہا جائے گا۔ شاید کچھ لوگ سمجھے نہیں ہوں گے، ابھی سن رہے ہیں زندہ ہیں، یعنی ذکر اہل بیت سن رہے ہیں زندہ ہیں، جب دیکھنے کے منزل میں آ جائیں گے تو مردہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جب قبر کی منزل میں پہنچیں گے، جب مر چکے ہوں گے، تب زیارت ہوگی مولا کائنات کی۔ یعنی ابھی مولا کے ہم فضائل سن رہے ہیں، زندہ ہیں، لیکن مریں گے تو دیدار علی ہوگا، یعنی دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ ابھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو موت کس چیز کا نام ہے؟ یعنی سننے سے دیکھنے کی منزل میں جانا۔ کتنی آسان منزل ہے موت کی، سننے سے دیکھنے کی منزل میں پہنچ جانے کو موت کہا جاتا ہے۔ موت ایک حقیقت کا نام ہے اور ایک نعمت کا نام ہے، کسی دشواری کا نام نہیں ہے۔ چونکہ شہادت جناب محمد تقی علیہ السلام کی ہے، تو لہٰذا ایک واقعہ چھوٹا سا جلدی 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ مولا محمد تقی بغداد کے پل پر کھڑے ہوئے تھے، اور چند بچے تھے جو کھیل رہے تھے۔ امام محمد تقی وہاں کھڑے ہوئے تھے بغداد کے پل پر، وہاں سے مامون کا گزر ہو رہا تھا۔ دور سے مامون کی سواری آئی، بچوں نے دیکھا کہ مامون کی سواری آ رہی ہے، بھائی بادشاہ کی سواری آتی ہے پورے ہجوم کے ساتھ، گھوڑے اور ہنہناتے ہوئے گھوڑے۔ بچوں نے دیکھا، دوڑ کر سب فرار ہو گئے، لیکن میرا مولا وہیں کھڑا رہا بغداد کے پل پر، وہ نہ بھاگے۔ جیسے ہی مامون پہنچا ہے اور دیکھا کہ سب بچے بھاگ گئے، لیکن یہ بچہ نہیں بھاگا، 9 سال کی عمر تھی، یہ بچہ نہیں بھاگا۔ گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد کہا کہ اے بچے یہ بتاؤ، یہ جب سب بھاگ گئے تم کیوں نہ بھاگے؟ جانتے ہو مولا نے حاضر جواب دیا، بلا ساختہ مولا نے کہا کہ میرے یہاں کھڑے رہنے سے نہ راستہ تنگ ہو رہا ہے،
نہ میرے بھاگ جانے سے راستہ وسیع ہو جائے گا، نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کے عذاب سے ڈروں۔ اب میرا حسن ظن ہے کہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسے ہی سنا جواب، حاضر جواب سنا، کہا کہ یام کوئی بچہ نہیں ہے، بولتا تو کیا بولتا، چلا گیا۔ حسن ظن کی بات آ گئی تھی، سوار ہوا چلا گیا۔ اس کے پاس ایک باز تھا، باز اور مچھلی یہ دونوں ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے پاس ایک باز تھا، اس شکاری کے لیے باز کو لے کے جایا کرتا تھا، شکار میں نکلا تھا، باز تھا۔ جیسے ہی کچھ دور جنگل میں پہنچا، باز خود بخود یہاں سے اڑ گیا، اور جب اڑا گردش کرتا کرتا ایک سمندر میں پہنچا اور ایک مچھلی دیکھی باز نے، چھوٹی سی مچھلی تھی۔ مچھلی کو چونچ سے پکڑا، زندہ مچھلی، چونچ سے مچھلی کو پکڑا اور لے آ کر مامون کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ باز اڑتا ہوا گیا سمندر میں، مچھلی کو پکڑا، لے کر مامون کے پاس چلایا، چھوٹی سی مچھلی۔ اب مامون نے دیکھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ ارے چھوٹی سی مچھلی ہے، چلو رکھ لیتے ہیں، رکھ لیا۔ اب جب شکار کر کے واپس جانے لگا اسی راستے سے، تو پھر بچے اسی راستے پر وہیں پر کھیل رہے ہیں، اور مولا وہیں پر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی واپس آیا پھر تمام بچے بدستور ثابت جس طرح پہلے بھاگے تھے، تمام بچے بھاگ گئے، مولا کھڑے رہے۔ واپس آیا بغداد کے پل پر، آنے کے بعد کہا کہ اے بچے یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ اللہ کی قدرت سے بہتے ہوئے سمندر ہیں، اور اس کے گہرائی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہیں، اور سلاطین اپنے باز کے ذریعے اسے پکڑ کر ہم اہل بیت کا امتحان لے رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جواب سنا، حاضر جواب، کہا کہ آپ عام بچے نہیں ہیں، آپ علی ابن موسی الرضا کے فرزند ہیں۔ وہ بول کے گیا کہ آپ کوئی اور نہیں ہو سکتے، آپ ہی محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ اچھا یہ کارنامہ مولا کا تھا، تمام لوگ جانتے تھے۔ 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 25 سال 3 مہینے اور 9 دن کی عمر میں مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ سب سے کم 25 سال 3 مہینہ 9 دن کی عمر میں مولا اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ دیکھیں بہت کم وقت ملا لوگوں تک پیغام پہنچانے کا، اور اس کے بعد بھی مولا کو زندان میں قید کر کے رکھا جا رہا تھا، قید کر کے لوگوں کی نظروں سے بچا کر، اوجھل کر کے کہ لوگ پہنچ نہ پائیں، ان سے رابطہ قائم نہ کر لیں۔ حاضر جواب تھے، لوگ محبت کیا کرتے تھے ان کے کارنامے کی وجہ سے۔ تو جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اکثر ڈرا کرتے تھے ایسا نہ ہو سلطنت، وزیر ورغلایا کرتے تھے، وزیر کہ آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ تمام کے تمام لوگ ان کے محب ہو جائیں، ان کے چاہنے والے ہو جائیں اور تجھے تخت سے ہٹا دے۔ وزیر مشورہ دے کر، بھڑکا کے، اپنی باتوں میں کر کے فوراً مولا کے خلاف مامون کو کر دیا۔ معتصم اس وقت بادشاہ تھا، معتصم جو مولا کی عمر 25 سال 3 مہینے کی ہوئی، معتصم اس وقت موجود تھا بادشاہ۔ اس نے کیا کیا؟ مولا کو زندان میں رکھا، کسی سے ملنے کی کوئی اجازت نہیں۔ کافی سال تک مولا زندان میں رہے، اور پھر وہ وقت آیا عزیزان گرامی، ظلم تو ہوا، اور ظلم بھی ایسا کہ مولا کو کھانے میں زہر دیا گیا۔ زہر دغا سے امام تقی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے دیگر اماموں کو شہید کیا جا رہا تھا منصوبہ بندی سے، اسی طریقے سے۔ اور زہر اتنا سخت تھا کہ جیسے ہی مولا نے کھانا کھایا مولا تڑپنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک زندہ رہے مولا نے تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی کو گزارا، اپنے وقت کو گزارا تڑپ تڑپ کر۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مولا کے فرزند امام نقی علیہ السلام حاضر ہوئے، اور انہوں نے مولا کو غسل دیا، مولا کو کفن پہنایا، اور مولا کو دفن کیا، اور دفن بھی
ایسے نہیں کیا، بلکہ جب غسل دیا گیا تو مولا کے چاہنے والے بھی موجود تھے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ مولا زندان میں شہید ہو گئے، مولا زندان میں وفات کر گئے، لیکن معتصم ملعون نے مولا کو زہر دغا دے کر شہید کیا۔ مولا کے چاہنے والے موجود تھے، مولا کے چاہنے والے غسل میں بھی موجود تھے، کفن میں بھی موجود تھے۔ مولا کو غسل بھی دیا گیا، مولا کو کفن بھی دیا گیا، اب کندھا دے کر قبرستان لے جایا گیا اور لے جا کر مولا کو دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کا بیٹا تو موجود تھا، ارے آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی ملا، ارے آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ آئے مولا، ارے کربلا جائیے، امام حسین ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ارے جب شہید ہوئے ہیں، ارے نہ کوئی غسل دینے والا، ارے نہ کوئی کفن پہنانے والا، ارے نہ کوئی دفن کرنے والا۔ ہاں ایک بیٹا موجود ہے، لیکن اتنا مضبوط کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاکدار ہے، اتنا مجبور ہے، نہ غسل دے سکتا ہے، ارے نہ کفن دے سکتا ہے، نہ دفن کر سکتا ہے۔ جیسے ہی مولا نے دیکھا، جیسے ہی مولا کے کانوں میں آواز آئی نا، قد قتلا قد قتلا امام حسین، جیسے امام حسین کے قتل کی آواز مولا کے کانوں میں آئی، امام زین العابدین علیہ السلام ارے تھرتھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور ہونے کے بعد تلوار کو نکالنے کے بعد چاہتے تھے کہ کربلا جائے اور جانے کے بعد ملعون کو واصل جہنم کرے۔ جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی، بیٹا ارے ابھی نہیں جانا، اے بیٹا ارے تجھے ہمارے ساتھ ارے سفر کرنا ہے، ابھی تجھے کئی بار شہید ہونا ہے، کبھی زندان میں شہید ہونا ہے، کبھی بازار میں شہید ہونا ہے، کبھی کوفے میں شہید ہونا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بِقَضَائِهِ تسلیما بِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے اولاد اولاد رضین عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جہاں کے بشیر حیدر قرار ہیں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کا، پروردگار جس کے رزق میں تنگی ہو، پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، غیب سے رزق عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں مشہد مقدس مسجد ہے، ممباڑے ہیں، تمام مقدسات کی حفاظت عطا فرما، ایران کی حفاظت عطا فرما، ایران میں رہنے والوں کی حفاظت عطا فرما، علماء کرام کی حفاظت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، مرحوم کو جنت میں جگہ عنایت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، ہم کا وان و انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید انصار حسین زیدی ابن غفور حسین زیدی کی روح کو ایصال کر۔ صلی اللہ محمد و علی محمد، صلی اللہ محمد و علی صلی اللہ محمد۔